سنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15. ہاں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 شاید، کیونکہ مجھے مل نہیں رہی ہے. جی سورہ مائدہ آیت 15. ہاں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اور نبی کا نور بھیجا. جی 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 تو اس سے نور سے مراد جو ہے وہ میرے نبی کریم ہے، اور کتاب سے جو مراد ہے وہ قرآن پاک ہے. جی 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 یہ قرآن ہم کو ہدایت دے رہا ہے، تاکید دے رہا ہے. جی 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 میں بولوں کچھ حضرت؟ ہاں بولیے. آپ کا عقیدہ دونوں کا ہے، بشر کا بھی ہے، نور کا بھی ہے، نبی دونوں ہے. اس میں خالی نور لکھا ہوا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک کہ ہاں ہم نے بھیجا تمہاری طرف ہدایت بنا کر کتاب اور نور. تو اس میں تو اگر میں ابھی جاؤں گا نہیں آیت پر، انشاءاللہ آگے آیت سے تشریح کروں گا دوسری قرآن کی کہ اس سے مطلب کیا، لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر بھی ہیں اور نبی نور بھی ہیں. تو ایک ایسی آیت دکھائیں جس میں دونوں کا ذکر ہو، اس میں خالی نور ہے. اچھا تو پھر اگر اس میں بشر کا ذکر نہیں ہے تو کیا اس آیت کو ہم مانیں گے نہیں؟ نہیں، آپ کا دونوں کا عقیدہ ہے نا، اور آپ بھی جانتے ہیں عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے اس میں کوئی تعویل کوئی تشریح نہیں ہوتی، بالکل واضح ہوتا ہے عقیدہ. تو جیسے اللہ ایک ہے تو یہ تو واضح ہے، قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ اکیلا ہے، تو یہ واضح ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں. تو آپ نے یہ مان لیا کہ جو قد جاءکم نور و کتاب مبین جو اللہ کہہ رہا ہے، نور سے مراد میرا نبی ہے، مان لیا آپ نے؟ نہیں، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے دعوے پر تنقید کر رہا ہوں جی تاکہ مکمل آپ کا عقیدہ جو ہے واضح ہو، بالکل کوئی تعویل نہ ہو. تو اس میں تو خالی نور مراد ہے. اگر آپ لے رہے ہیں نبی کو مراد، تو یہاں تو خالی نور ہے، بشر کا. جی نور اچھا بشر کی وہ الگ دوسری والی آیت ہے نا. تو اسے نور سے مراد ہم اپنے نبی کو نور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کہاں بشر والی آیت بھی میں بتا دوں. جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں آپ کی طرح بشر ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہاں تو کیا ہے یہ؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے وہ ہے نور، ٹھیک ہے. لباس جو ہے وہ ہے بشر کا. جی بے شک. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نور ہیں پوری کائنات کے. جی ہاں. تو اس آیت میں تو صراحت یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں تو خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتایا جا رہا ہے، اس میں بشر نہیں ہے. اور جس میں بشر بتایا جا رہا ہے اس میں نور نہیں ہے. جی تو یعنی ایک واضح آیت دے جس میں دونوں کا ہو، کیونکہ عقیدہ دو آیتوں سے ثابت نہیں کریں گے آپ، ایک سے کیا جائے گا. تو پھر یہ دو آیتوں کو اگر آپ یہ دو آیتوں کو کیسے ثابت کریں گے؟ ہم تو دیکھیے اب میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں. جی جو کہہ رہا ہے ٹھیک جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قد جاءکم نور و کتاب مبین، ٹھیک ہے. ادھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میں نے تمہارے لیے ایک روشن کتاب اور نور بھیجا، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس میں کہہ رہا ہے اے نبی فرما دیجیے میں بشر ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا اگر اس آیت کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بازو میں نہیں جوڑا ہے تو کیا ہم اس آیتوں پہ عمل نہیں کریں گے؟ جی جی ماشاء اللہ. دیکھیے جیسے کہ ابھی مان لیجیے اس آیت کو آپ نے کتنے نمبر پہ بولا؟ 110 سورہ یوسف. جی 110 سورہ یوسف ہے، تو 111 میں اگر اس آیت کو ہے تو تبھی ہم اس آیت کو مانیں گے. نہیں اب میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں حضرت. جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دو آیت کے بعد پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو اور میری بندگی کرو، مجھ سے مدد مانگو. جی مجھ سے مدد مانگو. تو اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں مکمل کر دیا کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہے، تو دوسری آیت کو جو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اس پہ بھی ہمارا عمل عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ قد جاءکم نور و کتاب مبین ایک طرف کہہ رہا ہے اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ
نبی آپ فرما دیجئے بشر ہے. ماشاء اللہ. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن پہ ایمان لایا جائے گا، ہر ایک آیت پر، ہر ایک سورہ پر، ہر ایک ڈاٹ پہ، اور یہ اس پہ بھی ایمان لایا جائے گا. جو اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی کی صفت بیان کی قرآن میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں کو تم مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس لیے کہ تمہارے مطلب کی نہیں وہ. چلیے ماشاء اللہ، میں بھی امید کرتا ہوں آپ پورا قرآن کو مانیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات اللہ کتاب و قرآن مبین. آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام را تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں، کتاب و قرآن مبین، لفظ وہی آیا ہے وہاں پر آیا تھا کہ کتاب و نور مبین. تو آپ نے کیا یہاں پہ دو چیزیں، کتاب سے مراد آپ نے کہا قرآن ہے، اور نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب و قرآن مبین. تو کتاب سے مراد تو آپ نے قرآن لے لیا، اور قرآن سے مراد قرآن لے لیا. تو آپ یہاں پہ دو چیز مراد لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، کتاب بھی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام را کو پہلے کلیئر کر لیں گے نا. جی تو اب ہاں وہ کیا کہہ رہے تھے، کتاب مبین، اس میں ہے کتاب و قرآن مبین. جی تو اگر آپ دو چیز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 سے لے رہے ہیں، نور اور کتاب، تو یہاں پر بھی آپ دو چیز لیجئے، کتاب و قرآن دو چیز نہیں ہے نا، آپ بھی مانتے ہیں ایک ہی چیز ہے دونوں. کہاں کتاب اور قرآن دونوں ایک ہی چیز ہے نا. کتاب کو بھی قرآن کہا گیا، قرآن کو بھی کتاب کہا گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بے شک. ہاں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب و قرآن مبین. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو واو کا لفظ آ رہا ہے واہ، تو یہ دو چیز کو الگ نہیں کرتا. واو یہاں پر عطف تفسیری ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک ہی بنانا. عطف تفسیری معطوفہ سے نکلا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں تو آپ نے مراد لے لیا دو چیزیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلی آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. یہاں پر یہدی بہ اللہ یہ سنگولر یعنی واحد کے سیغے میں استعمال ہوا ہے. اس کے ذریعے اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی تو اللہ فرماتا کہ میں ان کے ذریعے، یعنی یہدی بہم اللہ، وہاں پہ لفظ آتا ہے بہم اللہ، ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں، یعنی قرآن اور نور کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے اگلی آیت میں خود خلاصہ کر دیا کہ یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے، یعنی اللہ بھی ایک ہی چیز مراد لے رہا ہے. ورنہ تو آپ بتائیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیز مراد کیوں نہیں لی؟ یہدی بہم اللہ کیوں نہیں کہا کہ ان دو کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا؟ اللہ نے کہا ان ایک کے ذریعے، یعنی یہدی بہ اللہ، واحد کا صیغہ استعمال کیا. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی چیز مراد لیتا ہے. سنیں اگر مان لیجیے ادھر دو لفظ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کر رہا ہے، ادھر ایک ہی لفظ کا اگر ذکر کر رہا ہے، تو کیا دونوں ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے میں نے کیا کہا. میں آپ کو کھول کے سمجھاتا ہوں، میں آپ کو ایک منٹ کھول کے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں پہ نور و کتاب، یہاں پہ دو چیز مراد آئی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور وا، پھر واو آگے وا آتا ہے اور، ٹھیک ہے، نور و کتاب مبین. اور پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے تلک آیات اللہ کتاب و قرآن مبین. کتاب و قرآن، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر قرآن بھی ایک ہے اور کتاب بھی ایک ہے، یعنی قرآن ہی کو کہا جا رہا ہے. لیکن بیچ میں واو لفظ آ گیا، تو واو تو اور ہوتا ہے، یعنی دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا؟ سید تبریز. ہاں، میں کہتا ہوں کہ سید تبریز و فلاں، جس کا بھی کہتا ہوں، پھر دوسرا آ جاتا اور. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کتاب اور قرآن کو ایک ہی چیز شمار لیا واو کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں واو عطف تفسیری. اسی طریقے سے نور و کتاب مبین کو بھی واو کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز مراد لیا، جس کی اگلی آیت میں اللہ نے تشریح کر دی کہ یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے میں ہدایت دیتا ہوں. ورنہ تو اگر دو چیز مراد ہوتی تو اللہ فرماتا میں ان کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں. یا یہدی بہم اللہ، جب اللہ کہتا تب وہ بات بنتی آپ کی. یہدی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اللہ نے کہا
یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں. یعنی اللہ بھی ایک ہی چیز شمار لے رہا ہے، قرآن. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں کے اندر نور سے مراد لیا ہے، نور سے شمار کیا ہے، نور سے تسبیح دی ہے قرآن کو کئی جگہ میں. ہاں میں سنا دیتا ہوں آپ کو ایک دو آیت. میں کہتا ہوں نور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی کہا ہے، نور کو اعمال بھی کہا ہے، نور کو دن بھی کہا ہے، اور خود بھی نور ہے. لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے. میں آپ کو ایک آدھ آیت پیش کر دیتا ہوں. جی. تو آپ کیا مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ الحمدللہ بھی اب عقیدہ ظاہر کروں گا، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی آدمی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کی اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں، اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر بوجھ اور توق جو ان پر تھے وہ اتارتے ہیں. تو وہ جو لوگ ان پر ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی رفاقت اور مدد کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مدد کی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ کیا کہا؟ نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے وہی مراد پانے والے. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے یہاں مراد لیا ہے نور سے. اب دوسری آیت سنیے، ایک اور آیت سن لیجئے، اور یہ سب سے بہترین دلیل ہے تینوں چیز کو الگ کرنے کی. تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر باخبر ہے. اس آیت میں دیکھیے تین چیز اللہ نے کہی، اللہ پر، رسول پر اور نور پر. یعنی اللہ پر تو ایمان ہے، رسول پر بھی ہے، پھر اللہ نے کہا نور پر یعنی قرآن. اس کی آگے اللہ نے تشریح کر دیجیے تمہارے جو تم پر نازل کیا گیا. ترجمہ کر رہے ہیں کون سی جو آپ نے ترجمہ کر رہے ہیں؟ جی کس عالم کا ترجمہ آپ کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، امام احمد رضا خان کا دیکھ لیجیے، یا پھر طبیان القرآن والے غلام رسول سعیدی بریلوی کا دیکھ لیجیے، یا مراد آبادی صاحب کا، کسی کا بھی دیکھ لیجیے، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. ورنہ تو میں عربی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. عربی صاحب کر لیجیے کنز الایمان سے ترجمہ. جی تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کو نور اللہ نے کہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے ہدایت کو بھی نور کہا ہے، ایمان کو بھی نور کہا ہے، اور دین کو بھی نور کہا ہے. لیکن آپ نبی کو نور نہیں مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کیسے مان لے جب اللہ تعالیٰ خود کہلوا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. وہاں پر مرتبے کی بات نہیں، اسپیسیز مخلوق کی بات ہو رہی ہے. مرتبے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جتنے بھی انسان مخلوق ہے سب سے افضل ہے. تو آپ اس آیت پہ یقین رکھتے ہیں؟ الحمدللہ آپ کو بھی رکھنا چاہیے نا، اللہ کا کلام ہے، میرا تھوڑی ہے. جی نہیں، جی ہاں. تو کیا کرے گا وہ تھوڑا ترجمہ کر دیجیے اس کو. قل انما انا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی بے شک آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی تو میں ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ تھوڑا اس سے بھی تھوڑا علم حاصل کر لیجیے. جی انشاءاللہ مجھے تو کرنا ہے علم حاصل. بتا اس آیت کا وہ آیت کا نام اور